وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ پاک نے توبہ کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کرتے وقت انسان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول بھی فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فلاح بھی دے گا، کامیاب بھی کرے گا۔ یعنی گناہ نہ کرنے پر ہماری مدد بھی فرمائے گا دنیا میں، اور آخرت میں توبہ کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے گا۔ اور قیامت والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اگر 100 حصے بنائے جائیں، یعنی کہ 100 حصوں میں اگر اللہ کی رحمت کو تقسیم کیا جائے، تو حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس 100ویں حصے کا کمال کیا ہے کہ ماں کی ممتا کے اندر وہی رحمت کا ایک حصہ ہے، سبحان اللہ۔ باپ کی شفقتوں کے اندر اسی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ انسان یا حیوان سب کے اندر اپنے اپنے بچوں کے لیے ایک رحمت والا حصہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جانور اپنے بچوں سے کس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں۔ آئے روز ایک ویڈیو چلتی ہیں تو اس میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انسان سے بڑھ کر حیوان جو ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو ہمیں پیار محبت نظر آتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے 100ویں حصے کا نتیجہ ہے۔ 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہیں بچے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن وہ 99 حصے گناہگاروں کو تھام تھام کر جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک حصہ دنیا کے لیے اللہ نے رکھا ہے، 99 حصے اللہ نے قیامت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ گناہگار آئیں گے اور اللہ کی رحمت کے جو 99 حصے ہیں وہ بڑھ بڑھ کر تھام کر گناہگاروں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ امیدیں ہمیں ساتھ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے، حضور کے صدقے سے ہم گناہگار امتیوں پر اتنا کرم اور رحم فرمایا ہے، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ امید ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ۔ یہ ساری امیدیں اپنے ذہنوں میں رکھو کہ میں کرم کروں گا۔ جس طرح انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن پھر بھی ذمہ دار سردی گرمی میں اپنی فصل کو جب بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، گرمی میں سردی میں کتنی مشقت اور کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے، کیا اس کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ اگانے والا اللہ ہے؟ ہوتا ہے نا؟
آپ کو اور مجھے بھی یہی یقین ہے کہ رزق ہمیں عطا کرنے والا اللہ ہے، لیکن صبح سے شام تک ہم کھجل ہوتے ہیں۔ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ بھائی یہ رازق تو اللہ ہے مگر محنت کرنے سے دے گا، سبحان اللہ، ہیلا کریں گے تو پھر ہی کام ہوگا۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جب گناہوں کی بات ہو، اللہ کے قرب کی بات ہو، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بس اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بے شک وسیع ہے، لیکن کراچی جانے کے لیے گھر نہیں بیٹھنا، جب جائیں یا ارادہ کریں گے تو گھر بیٹھنے سے نہیں پہنچیں گے، جب تک آپ ٹکٹ لے کر سواری پر سوار نہیں ہوں گے، سفر کی مشقتیں برداشت نہیں کریں گے، اتنی دیر تک آپ کراچی نہیں پہنچ سکتے۔ کراچی کیا مدینہ نہیں پہنچ سکتے؟ مدینے کی کتنی تڑپ ہے، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے لیے محنت ہے، پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں، ٹکٹ کروانی پڑتی ہے، جہاز میں سفر کرنا پڑتا ہے، پھر مدینہ آتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، جنت ہمیں عطا ہوگی، لیکن اس کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑے گا، مشقت ہمیں کرنی پڑے گی، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مسلمانوں میری طرف توبہ کرو، مطلب کیا؟ رجوع کرو، میری بارگاہ میں راجع ہو جاؤ، آ جاؤ اور استغفار کرو، معافی مانگ لو، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہوگی، اور آخرت کے اندر تو پھر بے پناہ ہے نا، بے حساب ہے، وہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آخرت کی اگر سمجھ آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے ذہنوں کے اندر خیال بھی آتا ہے نا، قیامت والے دن اس خیال سے بھی اگلا درجہ جو ہوگا وہ نعمتوں کا ہوگا، یعنی کہ جنت کی نعمتیں تمہارے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب تو جدید دور ہے نا، نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں، تو اب تو حیران بھی نہیں ہوتا، بندہ کہتا نہیں اب یہ اس دور میں جو بھی بات کرو جی ممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب جو ہمیں خیالات آتے ہیں، ان خیالوں سے بھی آگے اللہ کی نعمتوں کا ایک درجہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں ان تک تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ ایسی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے جو واقعات ہیں بہت زیادہ ہیں، کہ ادھر توبہ کی، ادھر اللہ جل شانہ نے کرم کیا اور ایسا انعام و اکرام عطا فرمایا، ایسی اپنی بارگاہ الہی کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر اتنا قرب مل گیا۔ ایک نام ہے حضرت حبیب اجمی، جو کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ شروع سے ہی کوئی رہنما اور پیر مرشد نہیں تھے، دنیا دار آدمی تھے، اور اتنے امیر تھے کہ لوگوں کو سود پر قرض دیا کرتے تھے، اور بڑے سخت مزاج تھے، لوگوں کو قرض دیتے اور پھر اس کو اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی دن ہوتا پہنچتے اور بڑی سختی کرتے۔ آپ کی بیوی روزانہ آپ کو یہی کہتی کہ اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ ہمیں جو وقت مل رہا ہوتا ہے نا، گناہوں کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ راضی ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، وہ ایک مہلت ہوتی ہے۔ تو ہم مہلت کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں۔ تو آپ کی بیوی یہ کہا کرتی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، تو مہلت کو مہلت سمجھو تو باز آ جاؤ، بچوں کو حرام نہ کھلاؤ۔ لیکن آپ سنی انسنی کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ گئے کسی قصاب کے پاس، اسے بھی قرض دیا ہوا تھا، اس سے جا کر قرض کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے،
تو آپ نے کہا کہ سود کے بدلے پیسے نہیں ہیں سود کے تو گوشت دے دو. اس نے کہا اس وقت گوشت بھی ختم ہو چکا ہے, یہ جانور کا ایک سرا ہے تو یہ ہے میرے پاس. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, قرض نہیں واپس دینا تو سود کے عوض یہ سری مجھے دے دو. وہ گھر لے آئے, گھر والی سے کہا کہ یہ پکاؤ. وہ کہنے لگی کہ یہ, اس نے کہا بس سود کے عوض مل گئی ہے, بس پکاؤ بچوں کو کھلاتے ہیں. جب گھر والی نے پکایا تو کھانے بیٹھے تو تاریخ میں یہی آتا ہے کہ جب وہ سالن برتن میں ڈالنے لگی تو وہ شوربے کی بجائے خون تھا. بیوی چیخی چلائی, کہنے لگی کہ لگتا ہے مہلت ختم ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسنے لگا ہے تم پر, حبیب ابھی توبہ کر لو. بس وہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ تھا وہ دکھا دیا. کہتے ہیں کہ حبیب اجمی فوراً اٹھے, کھڑے ہوئے, اور اس وقت بہت بڑی خانقاہ تھی حضرت خواجہ حسن بصری کی. آپ ان کی خانقاہ کی طرف چلے کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہوں, ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں میں بقیہ زندگی سے. کہتے ہیں کہ آپ ابھی راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے, تو بچوں نے دیکھا کہ حبیب آ رہا ہے اور مشہور تھے کہ یہ سود خور ہے. تو آپ نے جب دیکھا, بچوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے بچوں کو دیکھا, تو بچے کہنے لگے کہ راستہ چھوڑ دو, حبیب سود خور آ رہا ہے, یہ اتنا گناہ گار ہے کہ یہ نہ ہو کہ اس کا سایہ بھی ہم پر پڑ جائے اور ہم بھی سود خوروں میں شمار نہ ہونے لگ جائیں. جب یہ بات ہوئی تو آپ رونے لگے کہ بچے مجھے جانتے ہیں کہ یہ سود خور ہے اور گناہ گار ہے, اور میرے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر آپ چلے گئے, حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے, وہاں جا کے توبہ کی, اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی. جب کافی دیر بعد واپس لوٹے تو وہی بچے کھیل رہے تھے. اب دیکھ کے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, نہ کوئی جملہ کسا. جب آپ قریب ہو کر گزرنے لگے تو ایک بچہ بول کے کہنے لگا کہ حبیب آ رہا ہے, راستہ چھوڑ دو. آپ کھڑے ہو گئے کہ اب یہ کیا کہیں گے, تو وہ کہنے لگے کہ حبیب اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ رہا ہے, تو یہ بارگاہ الہی میں قرب پا چکا ہے, یہ اب اللہ کا نیک بندہ بن چکا ہے. ہمارے کھیلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں سے اڑنے والی گرد جو ہے وہ کہیں اس پر نہ پڑ جائے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار نہ ہو جائیں. اب اس کا راستہ اس لیے چھوڑ دو. میں عرض کر رہا ہوں کہ ادھر توبہ کی, ابھی جا رہے تھے تو بچوں کے زبان سے یہ نکلا کہ یہ گناہ گار ہے اور سود خور ہے, اور ادھر توبہ کی ہے. اللہ نے ان بچوں کو یہ سمجھ عطا کر دی, یہ بصیرت دے دی کہ وہ بھی سمجھے کہ بارگاہ الہی کا مقرب آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ توبہ کی فضیلت سمجھ لیں, یہ اہمیت ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گار توبہ کرنے کے بعد ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ اندازہ کریں, یہ اللہ کی رحمت ہے. آج دنیا میں جتنے رشتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم اللہ کو احساس ہی دے دیں, صرف احساس. ہم اللہ کو احساس نہیں دے رہے. کیا آپ ایمانداری سے بتائیں, بات بڑی کرنے لگا ہوں, جتنا آپ کے دل و دماغ کے اندر آپ کا باپ موجود ہے, یا آپ کے دل و دماغ کے اندر آپ کی ماں موجود ہے, ہاتھ نہیں کھڑے کرنے, صرف اپنے اندر سے اپنے آپ کو جواب آپ نے دینا ہے کہ کیا ہمارے دل و دماغ کے اندر اتنا رب بھی موجود ہے؟ ہم نے احساس تک نہیں اللہ کو دیا. میں کہتا ہوں آپ اکیلا احساس ہی دے دیں نا اللہ کو
کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، خدا کی قسم دنیا الٹ پلٹ کر کے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے احساس تک نہیں دیا اپنے خالق و مالک کو۔ باپ جتنا احساس نہیں دیا، ماں جتنا احساس ہی نہیں دیا۔ آج ماں اور باپ کا خیال کرتے ہیں آپ؟ چاہے نافرمان بھی اولاد ہے تو وہ ذہن میں رکھتی ہے کہ یار میرا باپ غصے ہوگا یا میرا باپ ناراض ہو جائے گا، یار یہ بات نہیں ٹھیک، جلدی گھر جانا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچ کر آئے آپ نماز کے لیے کہ یار رب ناراض ہو جائے گا، جلدی مسجد میں جانا ہے، یار میں نے سود نہیں لینا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، یا میں نے اپنے موبائل سے گندی تصویریں اس لیے ڈیلیٹ کر دی ہیں کہ میرا رب ناراض ہوگا، اس لیے تو ہم چھپاتے ہیں کہ میرا باپ نہ دیکھ لے۔ کیا کبھی اس احساس کے ساتھ بھی آپ نے ڈیلیٹ کی ہے کہ میرا رب ناراض ہو جائے گا؟ آپ تو تنہائی میں بیٹھ کے خفیہ دیکھتے ہیں نا سب کچھ، تو احساس یہ نہیں ہے نا۔ تو میرے بھائیو آج ہم نے احساس تک نہیں اللہ پاک کو دیا۔ اللہ جل شانہ تو رب العالمین ہے، اور اس کے فضل کے کیا کہنے، اس کے کرم کے کیا کہنے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، فقیہ ہوئے ہیں۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ راہبری سے پہلے راہزن تھے، ڈاکو تھے، اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ آپ کا نام لے کر مائیں بچوں کو ڈراتی تھی کہ فضیل آ جائے گا۔ ایک قافلہ تاجروں کا جا رہا تھا تو انہی راستوں میں وہ پڑ گیا جو راستہ فضیل کے علاقے میں تھا۔ وہ قافلے والے وہاں سے گزرے لیکن رات ہو گئی تھی۔ اب اس وقت جو سفر کے حالات ہیں اس وقت نہیں تھے، رات کو سفر نہیں ہوا کرتا تھا، جہاں رات پڑ گئی وہاں پڑاؤ کرنا پڑتا تھا۔ تو قافلے والوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یار یہ راستہ فضیل ڈاکو کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، تو سارے ذرا دھیان رکھنا کہ کہیں فضیل ہمیں لوٹ نہ لے۔ اور اتفاق سے فضیل ڈاکو بھی اسی قافلے میں موجود۔ آپ نے یہ آواز سن لی۔ خیر جب قافلے نے پڑاؤ کیا تو اب سفر کرنے والوں میں موجودہ ہمارے جو حالات ہیں اس طرح کے نہیں تھے۔ پاکستانی معاشرے کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، ہم سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی یعنی کہ ڈائمج ہے نا، تو اخلاقی طور پر بھی ہم بالکل گر چکے ہیں، یعنی بحران کا شکار ہے ہم۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی بحران کا شکار ہے، یہ معاشی بحران کا شکار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اخلاقی بحران کا بھی ہم شکار ہیں۔ اخلاقی لیول جو ہمارا ہے نا وہ بالکل نیچے جا چکا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سفر کیا ہوتا ہے۔ سفر کے اندر ہم نے جانا ہے تو سفر تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو سفر بھی کرو، عبرت کے لیے کرو۔ اب جب انجوائے کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں تو پھر حالات آپ کے سامنے پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو مسافر تھے سفر بھی کرتے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوتیں بھی ہوتی تھی۔ اب تو گاڑیوں پہ وہ لگا دی جاتا ہے، اب تو آن لائن چلتا ہے سب کچھ، تلاوت لگے تو سب کو نیند آتی ہے، کہتے ہیں چھٹ جا رہی ہے کہ لا دیتا ہے۔ قوالی پہ تھوڑا سا جاگتے ہیں تو جب گانا شانا لگے تو پھر ساتھ مل کر گاتے ہیں۔ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تلاوت سننا بھی پسند نہیں کرتے گاڑیوں میں۔ کوئی میرے جیسا ڈرائیور لگا لے تو ساری گاڑی کہتی ہے خیر ہے چلیسوے تے جا رہے ہیں، ایک ہی لا چھڑیا ہے، یعنی اس طرح لوگ مذاق کرتے ہیں۔ تو وہ مسافر تھے، ان میں سے وہ قاری قرآن بھی تھا ایک۔ لوگ سو گئے لیکن قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔
تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا سورہ حدید کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے تمہارے دل لرز جائیں؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف اور خشیت سے تمہارے دل کانپ اٹھے؟ بس وہ تقوی والے تھے نا، میرے جیسے باتیں کرنے والے نہیں تھے۔ وہ قاری بھی تھا جو اندر سے بھی مومن اور باہر سے بھی مومن تھا، ان کی زبان کے اندر تاثیر تھی۔ عمل کا پیچھے زور ہونا تو زبان میں تاثیر آ جاتی ہے، جب میرے جیسا باتونی ہو تو پھر باتوں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، تتلیوں کی طرح لفظ اڑ جاتے ہیں۔ قرآن کی تلاوتیں کرنے والے بھی بہت ہیں، سننے والے بھی بہت ہیں، لیکن کوئی دل سے کر رہا ہو تو پھر دل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ قاری قرآن دل سے تلاوت کر رہے تھے تو فضیل کے دل میں پہنچ گئی بات، فوراً اٹھے، کہنے لگے اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرا دل کانپ گیا ہے، تیرے ذکر سے، تیرے خوف سے، تیرے نام سے میرا دل کانپ اٹھا ہے، اب فضیل کو تم معاف کر دینا۔ اب فضیل اس قافلے سے نکلے رات کو، کسی اور قافلے قریب ہی تھا، اس میں جا کے سوچا کہ وہاں جا کے میں رات گزارتا ہوں۔ تو اگلے قافلے والے بھی جاگ رہے تھے، جب آپ پہنچے تو قافلے والوں میں سے ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی فضیل ڈاکو ہمارے قافلے میں آ گیا ہے۔ آپ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے کہا قافلے والوں فضیل سے نہ ڈرو، فضیل لوٹنے نہیں آیا بلکہ خود لٹ کے آ گیا ہے، یہ اب لوٹنے نہیں آیا، یہ لٹ کے آ گیا ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ یہ کوئی چال چل رہا ہے، انہوں نے قابو کر لیا، پکڑ لیا، دیکھا تو فضیل ہی تھا۔ کہنے لگے سچ سچ بتا کس نیت سے آیا ہے؟ تو فضیل کہنے لگے کہ میں توبہ کر گیا ہوں، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اکثریت مسلمانوں کی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں۔ ایک ایک کے پاس فضیل جا رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں۔ ایک عیسائی یا غیر مسلم اس قافلے میں موجود تھا، جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا جب تک میرا لوٹا ہوا مال مجھے واپس نہیں کرو گے، میرا لوٹا ہوا مال واپس کرو تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ آپ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ یار میں اس وقت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے، اگر ہوا تو میں تجھے لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میرا مال واپس کرو پھر تجھے میں معافی دوں گا۔ آپ رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، میرے پاس یہ اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ تم لے لو، یہ تمہاری ہو گئی، اس کے بعد یہ تم مجھے واپس کر دینا، میں سمجھوں گا کہ تو نے میرا مال واپس کر دیا ہے۔ آپ راضی ہو گئے؟ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس غیر مسلم نے، عیسائی نے اپنی جیب سے وہ اشرفیوں کی تھیلی نکالی، نکال کے فضیل ایاز کو دی، کہنے لگے کہ یہ تیری ہو گئی ہے، اب مجھے واپس لوٹا دے تو میں سمجھوں گا میرا مال واپس آ گیا۔ آپ نے لے لی اور لے کر اس کو واپس کر دی۔ جب اس عیسائی نے اس تھیلی کو پکڑا، اس کو کھولا تو اس میں سونے کی اشرفیاں موجود تھیں، تو اس نے پھر راز کھولا، کہنے لگا فضیل معاف بعد میں کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ معافی تو میں نے مانگنی تھی، کلمہ تو پڑھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا فضیل میں نے تیری سچی توبہ کا رنگ دیکھ لیا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو سچی توبہ کر کے آیا ہے یا جھوٹی کر کے آیا ہے۔ اس تھیلی میں اصل میں اشرفیاں نہیں تھیں، مٹی کے روڑے تھے، میں نے کنکر اس میں رکھے ہوئے تھے کہ تاکہ اگر کوئی لوٹنے والا آئے گا تو میں یہ تھیلی آگے کر کے اپنا اصل مال بچا لوں گا۔ تو میں نے یہ تمہیں اشرفیوں کی تھیلی کہہ کر اس لیے تھمائی کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو واپس کرتا ہے یا لے کر بھاگ جاتا ہے۔
اگر واپس کر دے گا تو پھر ٹھیک ہے، معاف کر دوں گا، میں سمجھوں گا کہ تو سچی توبہ کر کے آیا ہے۔ اگر تو لے کر بھاگے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تو جھوٹا ہے اور چال چل رہا تھا، لیکن جب میں نے تجھے دی تھی تو مٹی کے روڑے ہی تھے، کنکر تھے، جب میں نے واپس لیے کھول کر دیکھا تو واقعی اشرفیوں کی تھیلی تھی، سونے کی اشرفیاں تھیں، تو میں سمجھ گیا کہ واقعی ہی تو اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ بن گیا ہے، تو واقعی سچی توبہ کر کے آیا ہے، اللہ نے تجھ پر مہربانی فرما دی ہے۔ تو ادھر توبہ کرے انسان، ادھر اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ اپنا فضل اس طرح فرماتا ہے کہ ایک لمحے سے پہلے وہ گناہگار ہے اور ایک لمحے کے بعد اس کے ہاتھ میں لگنے والی مٹی سونا بن جاتی ہے۔ تو یہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔